اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پروگرام کا یہ 11واں حصہ آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج میں بات کروں گا ان بچوں کے حوالے سے کہ جن کا مستقبل بڑے ہی منظم انداز سے، بڑے ہی غیر محسوس انداز سے تباہ کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کے مستقبل کو برباد کرنے کے لیے، ان کو زہر کو میٹھی پوڑیا میں لپیٹ کر دینے کے لیے اساتذہ کی بڑے پیمانے پر تربیت کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہی ہے۔ یہ سارا عمل خصوصاً 9/11 کے بعد شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر 9/11 کے بعد شروع ہوا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ مشرف کی حکومت کے ساتھ بے شمار NGOs پاکستان میں آئی ہیں، جنہوں نے مختلف محاذ سنبھالے ہیں تاکہ نظام تعلیم کا ہر پہلو سے تیا پانچا کیا جا سکے۔ اور آج ہم جس سطح پہ کھڑے ہیں، جس مقام پہ کھڑے ہیں، اس مقام سے اگر ہم واپس نہ آئے، واپس اپنی اصلیت کی طرف نہ آئے، سیکھنے کے فطری نظام کی طرف نہ آئے، نصاب کو ہم نے صحیح نہ کیا، اساتذہ کی تربیت کے جو سمت ہے اس کو صحیح نہ کیا، تو قیامت تک، بہت نسلوں تک ہم غلام رہیں گے اور ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ تہذیبی طور پر بھی تباہ ہو جائیں گے، تعلیمی طور پر بھی تباہ ہو جائیں گے۔ تحقیق، تخلیق اور ایجادات اور تنوع، یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو سارے راستے اس طرف جاتے ہیں، ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے جتنے راستے جاتے ہیں، وہ سب راستوں پر ایک ایسے ڈاکوؤں نے پہرا لگایا ہوا ہے کہ جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، جو غیر محسوس انداز سے پہرا لگایا ہوا، منظم انداز سے پہرا لگایا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ میرے ایک عزیز ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو ایک انگلش میڈیم کو کیسل نام کا کوئی لرنر کیسل نام کا کوئی اسکول ہے، اس میں داخل کروایا ہے۔ تو اس سے پہلے مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ اس سے پہلے وہ بچے اردو میں گنتی بھی جانتے تھے، چھوٹا موٹا جمع تفریق، 5 اور 5 کتنے ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، اور ان کو کیلا، آم، یہ سارے پھل، سبزیاں، ان کو نام، کیونکہ وہ ان کا مشاہدہ ہوتا ہے، یہ دادا نانا گھر میں باقی لوگ بولتے ہیں، جو وہ سب ان کو پتہ ہے۔ جب وہ 3-4 سال کی عمر میں، 3.5 سال کی عمر میں اسکول میں داخل ہوئے، تو انہوں نے جو پڑھانا شروع کیا ہے وہ بنانا، کیلے کو بنانا، اور گھر میں بھی بنانا کہنا ہے، بازار میں بھی بنانا کہنا ہے، امی سے بھی بنانا کہنا ہے اور ابو سے بھی بنانا کہنا ہے۔ اور جو اس طرح کے لوگ جو ان کے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں والدین کے، جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ والدین کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی میں بولیں، انگریزی کے نام ان کے سامنے لیں۔ آپ ان کے سامنے اردو میں بولیں گے تو وہ بچے وہ انگریزی نہیں سیکھ پائیں گے، وہ آگے نہیں چل پائیں گے۔ اس طرح کے خواب، سہانے خواب دکھا کر غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں، والدین کو آمادہ کرتے ہیں۔ اور پھر بچے جب گھر جا کے بھی
ان کو بنانا، کیلا نہیں کہنا، یعنی منظم طریقے سے، غیر محسوس طریقے سے جو کچھ وہ اردو میں یا اپنی مادری زبان پنجابی میں، سندھی میں، بلوچی میں جو جانتے ہیں، چیزوں کے نام جانتے ہیں، ان کو پہلے بھلانا ہے۔ جو وہ پہلے سے جانتے ہیں، ماحول نے جو کچھ ان کو سکھایا ہے، ان کو پہلے بھلانا ہے، وہ نام نہیں لینے دوبارہ۔ کیلے کو بنانا ہی کہنا ہے، آم کو مینگو ہی کہنا ہے، تربوز کو واٹر میلن ہی کہنا ہے، اور یہ چھوٹی چھوٹی جو سبزیاں ہیں اور ریڈ چلی ہی کہنا ہے، بلیک پیپر ہی کہنا ہے۔ یہ اردو کے الفاظ یا پنجابی کے الفاظ یا اپنی زبان کے الفاظ ان کو استعمال نہیں کرنے دیں۔ یہ منظم سازش ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی آج کی نسل کو اردو کے الفاظ مشکل لگتے ہیں۔ دیکھو مشکل کیا ہے، آپ نے تو جیسے بھوکا بھیڑیا جو حملہ کرتا ہے جانوروں پر، آپ نے تو اس طرح ان این جی اوز کو چھوڑ دیا ہے پاکستان میں کہ وہ نجی ادارے بنا کر وہ حملہ آور ہیں، باقاعدہ حملہ آور ہیں ہمارے اوپر، کہ ان کو جو کچھ انہوں نے پہلے سیکھا ہوا ہے ان کو بھلا دیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ میں ایسے ایک نوجوان شادی شدہ جوڑے کو جانتا ہوں کہ جن کی شادی ہوئی اور ان کے بچہ پیدا ہوا، پہلا بچہ جب بڑا ہوا 3-3.5 سال کا، تو انہوں نے ایک انگلش میڈیم اسکول میں ان کو داخل کروایا، گاؤں کے رہنے والے تھے۔ تو جب وہ بچے کو وہ انگریزی اسی طرح سکھاتے تھے، کیلے کو بنانا کہے، آم کو مینگو کہنا ہے آپ نے، اسی طرح دوسری چیزوں کے نام انہوں نے، کتاب کو کتاب نہیں کہنا، بک کہنا ہے، یہ سیاہی کو سیاہی نہیں کہنا، انک کہنا ہے، یہ پین قلم نہیں کہنا، پین کہنا ہے۔ تو اس طرح وہ بچہ جب گھر آ کر، والدہ تو تیار تھی، خصوصاً والد نہیں، والد کے باہر محنت مزدوری کرتا تھا اپنی نوکری، تو والدہ خاص طور پر بچے کو ان کے سامنے وہ کہتی کہ آپ بنانا ہی کہو، مینگو ہی کہو، تو اس کو ٹوکتی، جب اس کے منہ سے اردو کے الفاظ یا پنجابی کے الفاظ نکلتے تو ماں اس کو روکتی بلکہ اس کو سزا بھی دیتی۔ ایسا ہوا کہ وہ پھر باہر کھیلنے کے لیے جاتا، بچے دوسرے بچے عام وہی الفاظ بولنے ہیں کہ مینگو بولنا ہے، انہوں نے آم بولنا ہے، انہوں نے کیلا بولنا ہے، انہوں نے سیب بولنا ہے۔ تو وہ جب باہر سے سن کے آتا تو گھر میں بھی بے ساختہ منہ سے نکل جاتا، کیلا، سیب، آم، انگور وغیرہ جو کچھ بھی۔ تو وہ ماں ڈانٹتی۔ آہستہ آہستہ پھر وہ والدین نے کہا کہ وہ اس کے اسکول والوں نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ انگریزی کے الفاظ نہیں بولتا، ہم اس کو سکھاتے ہیں، وہ اردو کے ہی بولنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ دوسرے بچوں سے گھلنے ملنے مت دیا کریں، دوسرے بچوں کے ساتھ مت کھیلنے دیا کریں، ان کو ماحول دیں انگریزی کا۔ تو انہوں نے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے بھی منع کر دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ اپنے دادا سے بڑا مانوس تھا، دادا بیچارہ ان پڑھ تھا، زمیندار کاشتکار تھا، تو بچہ دادا کے پاس جاتا، دادے نے ظاہر ہے کہ وہی الفاظ بولنے ہیں، آم بولنا ہے، سیب بولنا ہے، کیلا بولنا ہے، بیر بولنا ہے، جو روزمرہ زندگی میں دیہات میں چلتے ہیں، یہ بکری ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے۔ تو چھوٹی کہانیاں سناتے ہیں دادا، بڑے بزرگ تو سناتے ہیں، تو ان کے ساتھ اپنے پوتے کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں خاص طور پہ۔ تو جب دادا یہ الفاظ بولتا، بچہ آ کر پھر ماں کے سامنے وہی الفاظ بولتا، تو اس نے دادا کے پاس جانے سے بھی منع کر دیا۔ ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو میرے سامنے ہوا ہے، ایسا ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات سے یہ ہمارا ملک بھرا پڑا ہے کہ اس طرح سے کاٹا جاتا ہے نئی نسل کو پرانی نسل سے، بدظن کیا جاتا ہے کہ تمہارا دادا جو ہے وہ یہ ماحول پیدا نہیں ہونے دیتا، یہ ان کو سیکھنے نہیں دیتا۔
دادا سے بھی گئے، اس نے اپنے خاوند سے اصرار کیا کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی، میں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، مجھے تو شہر میں اکیلا الگ تھلگ۔ اور یہ ہم نے دیکھا کہ بچے چوتھی پانچویں سے اس کے باغی ہو گئے، نظر ان کی کمزور، نحیف سا جسہ، جسم کمزور۔ انہوں نے پہلی ابتدائی سطح سے ہی بچے کو نفسیاتی مریض بنا دیا۔ اس طرح پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں بچے جو ہیں وہ نفسیاتی طور پر مریض بنتے ہیں۔ دادا سے، دادی سے، نانا سے، نانی سے ان کو چھین لیا جاتا ہے، الگ کر دیا جاتا ہے، ان کے ساتھی بچوں سے الگ کر لیا جاتا ہے، ان کو کھیلنے نہیں دیا جاتا، کھیل کود پہ پابندی لگائی جاتی ہے، کہانیاں ان کی بند ہو جاتی ہیں، ان کو ڈربے میں بند کر کے ان کو ایک مریض بنا کر چھوڑا جاتا ہے، اور آخر کار وہ یا تو باغی ہو جاتا ہے، زندگی سے باغی ہو جاتا ہے، یا پھر جرائم پیشہ بن جاتا ہے۔ ایک طرح سے یہ بچوں کو تعلیم سے بھگانے کا ایک طریقہ ہے۔ دلچسپی، آپ نے ویڈیو کئی دیکھی ہوگی یوٹیوب پہ اور فیس بک وغیرہ پہ، کہ بچے کو ABC سکھائی جا رہی ہے یا کوئی انگریزی کے الفاظ سکھائے جا رہے ہیں، اور بچے سے دوبارہ سنے جا رہے ہیں تو بچہ بار بار بھول رہا ہے، اس کو سزا دی جاتی ہے، تو بچہ آگے سے اس قدر بیزاری کا اظہار کرتا ہے، اس قدر چڑچڑاپن وہ اختیار کر جاتا ہے کہ وہ اس کا بس چلے، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ ماں باپ پر اس کا سارا انحصار ہے، اس کا بس چلے تو وہ فوری گھر سے نکل جائے۔ یعنی یہ ماحول ان انگلش میڈیم اداروں نے جو گلی محلے میں اپنی دکانداری کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنے وزیر اعظم عمران خان سے اور جنرل باجوہ سے اور جو مقتدر حکمران صدر پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اور مراد راس سے اور دوسرے صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، وزرائے تعلیم سے میں کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اگر پاکستان کو بچانا ہے نا، اس کی تہذیب کو اور اس کی نسل کو کسی کام کا رہنے دینا ہے، آگے چل کر کوئی بن سکیں، یہ تہذیب و تمدن کا علم لے کر یہ اٹھ سکیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، کچھ سمجھ سکیں، تحقیق تخلیق کے دروازے کھول سکیں، کسی کام کے انسان بن سکیں، پاکستانی بن سکیں، اچھے مسلمان بن سکیں، اچھے شہری بن سکیں، تو ان سے نجات دلا دیجیے۔ یہ ذہنی طور پر مفلوج کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی آپ ہمارے اسکول میں داخل کروائیں، آپ ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہیں، کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، آپ ان دوسرے بچوں کے ساتھ بٹھائیں گے تو بچہ آپ کا احساس کمتری کا شکار ہو جائے گا، ہم اس میں اس کا احساس برتری اجاگر کریں گے، بچے کو اپنے اوپر اعتماد ہوگا۔ تو یہ اس طرح کے جملے بول کر یہ ان کو اپنے اسکول میں داخل کرواتے ہیں۔ بعض تو غریب والدین اپنا پیٹ کاٹ کے بھی ان اسکولوں میں، تو نفسیاتی طور پر وہ قائل ہوئے ہیں، نفسیاتی طور پر مروب اور غلام جب بندہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنا کھانا پینا کم کر کے، اپنی دوائی کم کر کے، تو یہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجتے ہیں۔ یہ سارا سب نفسیاتی حربے ہیں، نفسیاتی طور پر قوم کو مسحور کر کے، غلام بنا کے اور اس کو تباہ و برباد کر کے اس طرح سے گلیوں محلوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ نسل پوری ضائع ہو جائے۔ تو میں یہ اپنی دست بستہ اپنی حکومت سے گزارش کروں گا کہ ان NGO زدہ اور ان غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر کھولے گئے اسکول، اور جو بڑا پیسہ غریبوں کا جو ہے وہ یہ ہتھیا لیتے ہیں مختلف انداز سے، مہنگی کتابیں، پھر ان کے چونچلے بہت ہیں، آج جی فلاں دن ہے اور فلاں کپڑے پہن کے آنا ہے، آج جی فلاں دن ہے اور فلاں طرح کا لباس پہن کے آنا ہے، فلاں طرح کا ان کا حلیہ ہو، فلاں چیزیں لے کر آنی ہے، تو وہ والدین مجبور ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے اور ان کے یہ چونچلے جو پورے کرنے کے لیے۔
تو یہ امریکہ میں تو اس طرح کے نہیں ہیں کہ امیروں کے الگ ہیں اور غریبوں کے الگ ہیں، سارے ایک ہی طرح کا نصاب پڑھتے ہیں، ان کی اپنی زبان میں جو ہے نصاب پڑھتے ہیں۔ یہ کسی بھی ملک میں، ترقی یافتہ ملک میں ایسا نہیں ہے۔ غلاموں کو غلامی میں جکڑنے کے لیے یہ جو باہر سے آئی ہوئی NGOs ہیں، یہ ہمارے حکمرانوں کو نوازتی ہیں، پیسے دیتی ہیں، اور میں کہتا ہوں، میں اپنے حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اگر یہ تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اس نسل کو بچانے کے لیے تم فکر مند نہیں ہو، تو پھر مت خواب دیکھو آزادی کا، تو ان لوگوں کو پکڑ دھکڑ بند کرو۔ اگر غلام ہی رکھنا ہے تم نے تو پھر دے دو اس کو برطانیہ کے ہاتھ میں، تو پھر دے دو اس کو امریکہ کے ہاتھ میں۔ کیوں آزادی کا نعرہ لگاتے ہو؟ کیوں علامہ اقبال کے مختلف اشعار پڑھ کے اور پڑھتے کرتے کچھ ہو اور کہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو؟ ان پر پابندی لگائیے۔ یہ ہمارا نظام تعلیم نہیں ہے، یہ ہمارے بچوں میں حریت، ہمارے بچوں میں ایک جذبہ، جو ایک قومیت کا جذبہ، اسلام کا جذبہ، اور اپنے ملک کے لیے جان دینے کا جذبہ، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ، پڑھنے کا جذبہ، کچھ بننے کا جذبہ۔ سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، ایسے سائنسدان جو نئی چیزیں بنائیں۔ دیکھیں، ملک کی معیشت بھی اسی نظام تعلیم کے ساتھ وابستہ ہے۔ کیوں کہ میں تو معاشیات کا طالب علم تو نہیں ہوں، لیکن ایک سادہ سی بات، ایک جٹاکی سی بات میں جانتا ہوں کہ ہم جتنی معیاری چیزیں بنائیں گے، خود بنائیں گے، ہم کمپیوٹر خود بنائیں، ہم بہت بے شمار چیزیں خود بنائیں، تو دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہم زیادہ بھیجیں گے اتنی ہماری معیشت بہتر ہوگی۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ چھوٹا سا کیمرہ جس کے ساتھ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، کہ یہ اگر 40,000 روپے کا آیا ہوا ہے سونی کا، تو اس کے اوپر 1,000 روپے ان کا زیادہ سے زیادہ خرچ آیا ہوگا، 2,000 خرچ آیا ہوگا۔ پھر وہ ایک معیاری جتنے مرضی کی بیچیں، وہ جتنا مرضی منافع کمائیں۔ یہ ہم اس طرف آئیں، خود کفالت کی طرف آئیں، نہ کہ ہم 50-60% اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ 50-60% بچے پرائمری سے پہلے اسکول چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس نظام سے تنگ آ کے، اور یہ دہشت گردی اور یہ چوری چکاری اور یہ بدمعاشی اور یہ معاشرے کے دوسرے جرائم بھی اس انگلش میڈیم کی وجہ سے ہیں زیادہ، کیونکہ اسکولوں میں رہ نہیں پاتے، بچوں میں پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے۔ بچے کو چھٹی میں چھوڑ کر آوارہ گردی شروع کر دی، اگر اس نے کچھ تو کرنا ہے، تو چوری بھی کرے گا، وہ کچھ اور حرکتیں بھی کرے گا۔ سب سے بڑی وجہ یہ انگلش میڈیم کا نظام ہے، بچوں میں بددلی پیدا کرنے کا۔ یہ ایف اے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک طرف انگریزی ہے اور باقی سارے اردو میں مضامین ہیں۔ کئی سال رولتے ہیں، انگریزی پاس نہیں، BA میں بھی ایسے ہی، صرف انگریزی رہ جاتی ہے، باقی میں پاس ہو جاتے ہیں۔ انگریزی سب پہ بھاری ہے، برابر بھی نہیں، ایک طرف 6 مضامین ہے، ایک طرف انگریزی ہے، 6 مضامین ایک طرف، ایسا نہیں ہے، انگریزی کئی گنا بھاری ہے۔ انگریزی کو اگر اختیاری کر دیا جائے تو کم از کم جو ہے وہ MA تک آسانی سے لوگ کر سکیں۔ پڑھنے کے لیے پڑھائی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہاں، اور جرائم کی پیدائش میں جو سب سے بڑا محرک ہے وہ انگریزی مضمون کی لازمی حیثیت اور انگلش میڈیم میں پڑھانا، اور پڑھانا بھی ایسے وہ کہتے ہیں کہ جمع مت بولو، 2 × 2 4، جمع کا لفظ مت بولو، 2 مت بولو، 2، پہلے گنتی بھلاتے ہیں۔ جو بچے پہلے یاد کر کے اپنے ماحول سے آتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے جمع تفریق چھوٹے موٹے حساب کتاب کا، اس کو بھلاتے ہیں۔ 2 نہیں بولنا کبھی بھی، 4 نہیں بولنا کبھی بھی، 5 10 نہیں بولنا کبھی بھی، ہمیشہ 2 5 10 12 30 20 یہی بولنا ہے۔ اور وہ انگلش میڈیم میں سے جو بچے پڑھ کے آتے ہیں، وہ اسی طرح آپ دیکھیں، بہت سارے بچے ہیں، ان سے پوچھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ 32 لکھا ہوا ہے، 32 نہیں،
بھلانا ہے پہلے. میں وہ اپنے عزیز بچے کی بات کر رہا تھا پہلے، مجھے یاد آیا کہ وہ اس کو ایک مہینہ نہیں ہوا ابھی اسکول گئے، تو ایک جملہ انہوں نے ان کے استادوں نے کہا، استانیوں نے کہا کہ یہ یاد کر کے آنا ہے. وہ جملہ کیا تھا کہ پلانٹس گرو ان دا سوائل، پلانٹس گرو ان دا سوائل، کہ پودے زمین میں اگتے ہیں، مٹی میں اگتے ہیں. تو بچہ جا کے توتلی زبان میں یاد کرتا رہا پلانٹس گرو ان دا سوائل، پھر یاد کرے بھول جائے، یاد کرے بھول جائے. 3 دن وہ یاد کرتا رہا، بھولتا رہا. ماں نے مارا بھی اسے، ماں نے اس کی پٹائی بھی کی، پھر کہیں جا کے اس کو رٹا لگوایا کہ پلانٹس گرو ان دا. اردو میں مت بولو، ترجمہ مت کرو، اردو کا لفظ مت بولو، ترجمہ بھی مت کرو، براہ راست انگریزی پڑھو، براہ راست رٹا. کہاں پہ کون سا طریقہ ہے یہ؟ پورے بی ایڈ میں، ایم ایڈ میں، دنیا میں کوئی دیکھ لیں کہ تدریس کا یہ طریقہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ایک زبان بولنے والوں کو اور کسی دوسری زبان میں اس انداز سے سمجھایا جائے. اسی لیے ماہرین کا اتفاق ہے، دنیا بھر کے ماہرین کا اتفاق ہے کہ بچوں کو ان کی زبان میں تعلیم دی جائے، ان کی قومی میں اور ان کی مادری زبان میں تعلیم دی جائے. دنیا بھر کوئی ایک ماہر تعلیم بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ بچوں کو دوسری زبان میں تعلیم دی جائے. اگر ایسا ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی کتاب کسی ماہر تعلیم کی دنیا میں سے لے آئیں، دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں سب سے کسی ایک میں سے اکٹھا کر کے ایک دلیل بھی دے دیں کہ کسی نے کہا ہو کہ ایک ملک کی ایک بچے کی زبان یہ ہے اور اسے دوسری زبان میں پڑھایا جائے. اگر ایسا ہے تو میں پھانسی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر ایسا نہ کر سکو عمران خان صاحب، تمہارے پیش رو نے جو ظلم ڈھائے ہیں شاید آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے، جو شہباز شریف نے، پرویز الہی نے، مشرف نے اور گیلانی نے، زرداری نے، ان سب نے جو ظلم اس ملک کے اوپر ڈھائے ہیں اس کے نسل کو بیچنے کے لیے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. لاؤ دلیل ہے تو، نہیں تو بند کرو ان دکانداریوں کو، اس اشرافیہ بدماشیہ کی دکانداری کو، اس کی غنڈہ گردی کو بند کرو. یہ ملک کو بیچنے کے مترادف ہے، یہ نئی نسل کو ذہنی مریض بنا دینے کے مترادف ہے. اس کی آنکھیں، اس کا دماغ، اس کا جسم، اس کی صلاحیتوں کو سلب کر لینے کے مترادف ہے. یہ تمہاری نئی نسل کو پرانی نسل سے کاٹ دینے کے مترادف ہے. ماں باپ جس کے قدموں میں جنت ہے، وہ اپنے بچوں کو ان سے کاٹ دیتے ہیں کہ ان کی خدمت نہ وہ کر سکیں، ان سے الگ رہنے پہ مجبور کر دیتا ہے یہ نظام. تو خدا کے لیے اس نظام سے چھٹکارا بہت ضروری ہے. اس نظام، یہ آزادی، یہ ہماری آزادی کی طرف جاتا ہے یہ راستہ. جب تک یہ نہیں ہوگا آزادی نہیں ملے گی. اب برٹش کونسل جب تک اساتذہ کو تربیت دیتی رہے گی غیر محسوس انداز سے اپنے مقاصد جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کی معاشرت کو بکھیر کے رکھ دیا جائے، ان کی نسل کو اس قابل بنایا جائے کہ یہ آگے چل کر کچھ بھی نہ بن سکیں، اور ایک نسل کو ایسی تیار کیا جائے بچپن سے ہی اس کے ذہنوں میں ڈالا جائے کہ یہ جو گلیوں میں بچے ہیں یہ تمہارے بچے ان سے بالکل الگ ہیں. ان کے ذہنوں میں احساس برتری دماغوں میں بھرا جائے کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ ملنا گوارا نہ کریں. پھر جب وہ حکمران بنتے ہیں تو اسی طرح کے ظالم حکمران بنتے ہیں جو ملک کو لوٹتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، بیچتے ہیں اپنے لوگوں کو، این جی اوز کے ہاتھوں بیچتے ہیں، دوسرے ملکوں کے ہاتھوں میں بیچتے ہیں. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک پر رحم کرنے کی، ہمارے حکمرانوں کو
ان نئی نسل پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو جو سادہ سیکھنے کا طریقہ ہے جو پہلے سیکھا، جس سے جو پاکستان بننے سے لے کر آج تک جو سوائے کا پہاڑا بھی سیکھتے تھے، اور آج وہ جو پرانے بزرگ ہیں چٹکیوں میں جمع تفریق کر لیتے ہیں، بڑے بڑے سوال سوائے کا، ڈھائی کا پہاڑا، وہ ڈیڑھے کا پہاڑا وہ سیکھتے تھے، اور ایک دونی دونی، دو دونی چار، تین دونی چھ، زیادہ سے زیادہ دو ایک بار دو، دو دو بار چار، جو دو تین بار چھ، یہ اردو میں اس طرح سے پہاڑے سکھاتے تھے، اور باقاعدہ سیکھتے تھے، ان پہاڑوں کی مدد سے جمع تفریق جلدی جلدی کر لیا کرتے تھے۔ اور آج یہ جس کو انگلش میڈیم میں پڑھایا جا رہا ہے نا، کیلکولیٹر لے کر بیٹھتا ہے، اس کو اگر ایک دو ہندسوں کی بھی طرف تقسیم دینا پڑتی ہے تو اس دماغ کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اب مغرب میں تو بچوں کو یہ کیلکولیٹر استعمال کرنا منع کر دیا گیا ہے کہ ان کو جمع تفریق ضرب تقسیم کرنا خود آئے۔ ہمارے ہاں نقال جو ہے نا، نقال جو غلام ہے، وہ اچھی چیزیں دوسروں کی نہیں دیکھتا، وہ اس کی بری چیزوں پر ہی نظر ہوتی ہے، اس کو پھر وہ ایسی چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں، زہر ایسا دیتے ہیں کہ میٹھی پوڑیاں میں لپیٹ کے دیتے ہیں کہ یہ تمہارے بچے میں احساس برتری ہوگا، یہ تمہارے بچے میں احساس، تختی سلیٹ چھڑوا دی گئی جس سے بچے کی لکھائی، دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی آپ کو ایسا بندہ نہیں ملے گا جو کہے گا کہ آج سے جو 20 سال پہلے کے بچے جتنی خوبصورت ان کی لکھائی تھی، جو پرائمری جماعت تک درجات الاملا اس طرح کی کتابیں ہوا کرتی تھی، مشکل ترین الفاظ لکھوائے جاتے تھے، اخباروں سے ہی ملا لکھوائی جاتی تھی اور بچے آسانی سے لکھتے تھے، تختی کے ذریعے ان کی لکھائی، آج ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، یہ اشرافیہ بدماشیہ، پانی پینے کو ملتا نہیں ہے، روٹی کھانے کو پوری ملتی نہیں ہے لوگوں کو، اور تختی سلیٹ یہ مفت طریقہ تھا پڑھنے کا، اور آج کاپیاں، جن کے پاس روٹی نہیں ہے وہ بیچارے اتنی مہنگی ہر مہینے کاپیاں 10 12 دستے بڑے بڑے، وہ کہاں برداشت کر سکتے ہیں اتنے اخراجات۔ تو میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ سوچیں ذرا، یہ ان کی سوچ نہیں تھی، یہ جو بکا ہوا آدمی اس کی سوچ کیا ہے، جس کو پیسے دے کے آپ نے اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کو خرید لیا ہے آپ نے اس کو، یہ وہی لوگ ہیں یہ ہمارے اوپر جو مسلط رہے ہیں، اور اب بھی وہی ہیں کہ جو بکے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقہ سے بکے ہوئے ہیں، یہ ان کو کاٹ کے ان کو ملک سے نکالا جب تک نہیں جاتا، ان کو پھانسیوں پہ نہیں لٹکایا جاتا، ان کو سزائیں نہیں دی جاتی، کہ ہمارے اوپر جو ان کا تسلط ختم نہیں کیا جاتا، تو یہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمت میں اپنے نظام تعلیم کو خصوصی طور پر لے جانے اور اس کے ذریعے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔